جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم رویژن جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے، رویژن کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بیٹا اس میں سے 3rd چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، کھانا پکانا اور تحفظ غذا۔ تو بیٹا کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا اس میں ہم نے خوراک کو پکانے کے مقاصد پڑھے کہ جو ہے وہ خوراک کو پکانے کے کیا مقاصد ہیں، کس وجہ سے خوراک کو جو ہے پکایا جاتا ہے کہ خوراک جو ہے وہ نرم ہو جائے، وہ زود ہضم ہو، اس کو انسانی جسم جو ہے وہ جلدی سے ہضم کر لے۔ پھر بیٹا ہم نے مختلف جو ہے وہ پڑھے اس کو صحیح طریقے سے کیسے محفوظ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ غذا کو خوش شکل اور خوش ذائقہ جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ غذا کو پھر ہم نے پڑھا کہ سادہ اور معیاری جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پکانے سے خوراک میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بیٹا اس کے مختلف ہم نے پوائنٹس پڑھے۔ پھر ہم نے بیٹا معیار غذا پر کھانا پکانے کے اثرات پڑھے کہ اس کے کیا اثر ہوتے ہیں کہ اگر اس کو معیار کے مطابق کھانا جو ہے وہ پکایا جائے تو پھر اس کے کیا جو ہے وہ اثرات ہیں وہ پھر ہم نے مختلف جو چیزیں ہیں مختلف جیسے فروٹس ہو گئے یا پھل ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، اناج، دالیں، دودھ، ان کو جو ہے محفوظ کرنا اور ان کو پکانے کے حوالے سے جو ہے پڑھا کہ کس چیز کو کیسے پکا کر اور کتنی دیر پکا کر استعمال کیا جانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ انڈے اور دودھ، گوشت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم تحفظ غذا کی تعریف پڑھیں گے کہ ڈیفینیشن آف فوڈ پریزرویشن، کہ خوراک کو جو محفوظ کرنا اس سے کیا مراد ہے۔ تو غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دیر تک چلانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن سے غذا کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن کے ذریعے غذا جو ہے وہ ایک تو زیادہ دیر تک محفوظ رہتی ہے، دوسرے سے بہت عرصے تک استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خوراک کو اچھے طریقے سے محفوظ کر کے اگر اسے درست طریقے سے اچھے درجہ حرارت میں اس کو جو ہے وہ گرم کر کے یا اچھے طریقے سے محفوظ کر کے اس کو جو ہے وہ رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے استعمال کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو کافی عرصے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، کافی دیر بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسے عمل کو تحفظ غذا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم گھریلو سطح پر تحفظ غذا کے طریقے پڑھتے ہیں کہ میتھڈز آف فوڈ پریزرویشن ایٹ ڈومیسٹک لیول، کہ گھریلو سطح پر کہ گھر میں جب ہم اگر کسی چیز کو سیو کرنا چاہیں، گھر میں اگر کسی غذا کو کچھ عرصے کے لیے قابل جو ہے استعمال بنانے کے لیے یا کچھ عرصے بعد ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں تو اس کے ہم طریقے پڑھیں گے کہ گھریلو طور پر ہم کیسے چیزوں کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو غذا کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اشیاء خوردنی کو ریفریجریٹر میں محفوظ کرنا، ٹھیک ہے، فوڈ پریزرویشن بائی ریفریجریشن، ٹھیک ہے، کہ ریفریجریٹر میں ایک ٹھنڈی جگہ پر اس کو محفوظ رکھنا، اس طریقے میں کیا جو ہے وہ مراد ہے، اس سے کیا لیا جاتا ہے۔ تو چیزوں کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھا جائے، کہ سب سے آسان اور سب سے جو اہم طریقہ ہے، سب سے خاص بہترین طریقہ کیا ہے کہ چیزوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہوں تو ان کو فریج میں رکھا جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسی چیزوں ہوتی ہیں جن کو خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ خراب ہو جائیں گی، جیسے انڈے ہو گئے، دودھ ہو گیا، پھل، سبزیاں وغیرہ۔ ان چیزوں کو ایک خاص وقت تک، ایک مختصر وقت جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، اس وقت تک فریج میں رکھ کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے پر فریج میں رکھا جاتا ہے، کہ کچھ چیزیں جو ہے ایسی گرم چیزیں ہوتی ہیں جیسے دودھ ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو گرم فریج میں نہیں رکھا جاتا، پہلے باہر ہی رکھ کے اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اشیاء خوردنی کو فریزر میں محفوظ کرنا، فوڈ پریزرویشن ان فریزر، کہ چیزوں کو جمانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو انہیں کتنے سینٹی میٹر تک یا کتنے سینٹی گریڈ تک فریزر میں رکھا جائے تو یہ جم جائیں گی، یعنی کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم کس چیز کو فریج میں رکھنا ہے یا اس کو فریز کرنا ہے یا جو ہے اس کو جسٹ کولنگ میں رکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کو غور کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے یہ رکھا جائے کہ کتنے سینٹی گریڈ تک اگر رکھیں گے تو یہ چیزیں جم جائیں گی، اور اس لیے چیزوں کو
0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چیزوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں، انہیں زیادہ عرصے کے لیے محفوظ بنانا چاہتے ہیں، انہیں فریز کرنا ہے، جمانا ہے، تو اس کے لیے چیزوں کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنا چاہیے۔ اگر فریز کی ہوئی ایک چیز فریز سے نکال کر استعمال کر لی جائے اور کچھ دیر کے لیے باہر رکھ دیا جائے تو اس کو خراب ہونے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ اگر فریز کی ہوئی چیز ہے اس کو نکال کر یا تو گرم کر کے فوراً سے استعمال کر لیں، یا اس کو گرم کرنے کے بعد اس کو فریز کی ہوئی چیز کو دوبارہ سے گرم کرنا اور پھر اس کو فریز کرنا، اس عمل میں بھی اس کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ فریز سے نکال کر فریز کرنے کے بعد اگر اس کا جو ہے اس کو گرم کر لیا تو پھر اس کو فوراً سے استعمال کر لیں۔ زیادہ دیر تک اس کو باہر جو ہے وہ رکھ دینا، اس سے چیز کا جو ہے وہ خراب ہو جانے کا امکان ہوتا ہے اور غذا کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز زیادہ گرم ہو تو اسے پہلے کچھ دیر کے لیے باہر ہی رکھیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ نارمل ہو جائے اور پھر اسے فریزر میں رکھیں، کیونکہ زیادہ گرم چیز رکھنے سے چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ذائقے میں بھی فرق آتا ہے۔ تو اس کو کچھ دیر باہر ہی رکھیں کہ وہ جب جو ہے وہ نارمل ہو جائے، اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے، زیادہ گرم نہ ہو، وہ جو ہے نارمل ہو جائے، پھر اس کو فریزر میں رکھیں تاکہ وہ چیز جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ آگے نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سبزیوں اور پھلوں کو جو ہے وہ خشک کر کے محفوظ کرنا، پریزرویشن آف ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس بائی ڈرائنگ میتھڈ، ڈرائی کر کے اس کو ڈرائنگ میتھڈ کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا۔ تو یہ کیا ہے کہ عام طور پر سبزیوں کو خشک کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ عام طور پر سبزیوں کو خشک کیا جاتا ہے پھر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ قدیم طریقہ ہے، یعنی غذا سے پانی کی مقدار کو کم کر کے اس میں جو جراثیم کی افزائش ہے اس کو روکا۔ جب ظاہر سی بات ہے بیٹا جس چیز میں نمی ہوگی تو وہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی جس چیز میں، تو اس کے خراب ہونے کا یا اس میں جراثیم کے اٹیک کرنے کا یا جراثیم کی افزائش اس میں ہونے کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں سے پانی کی مقدار کو کم کر لیا جائے یا سبزیوں کو خشک کر لیا جائے تو پھر بیٹا اس میں جراثیم جو ہے ان کی افزائش نہیں ہو سکتی، وہ اس میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ لیکن آج کل کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اوون اور سورج کی حرارت میں بھی رکھ کر چیزوں کو 2 سے 3 دن میں خشک کر لیا جاتا ہے، کہ اب سائنسی طریقوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم ہو گئی ہیں کہ اوون میں رکھ کر یا سورج کی حرارت میں ہی رکھ کر چیزوں کو 2 سے 3 دن جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور پھر ان چیزوں کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کریلے ہو گئے، شلجم ہو گئے، انگور وغیرہ، ان چیزوں کو جو ہے وہ دھوپ یا اوون میں رکھ کر ان کی حرارت کی وجہ سے خشک کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور پھر ایسی چیزیں جو ہے وہ کافی عرصے تک قابل استعمال ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اچار، جیم اور مربع جات جو ہوتے ہیں، ریلش ہوتے ہیں، جو پکلنگ ہوتے ہیں، جیم ہوتا ہے اور لیچی، ان کو کیسے جو ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل بیٹا کچھ سبزیاں اور پھل ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ ایسی شکل دے دی جاتی ہے جس سے وہ مزیدار بھی بن جاتے ہیں اور زیادہ عرصے تک جو ہے وہ ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مختلف سبزیاں ہوتی ہیں۔ یہ جیم بھی ہے بیٹا وہ مختلف سبزیوں سے ہی بنتا ہے نا، جیسے سیب ہو گیا، جو سیب کا بن گیا یا انار کا بن گیا، یا آپ جو ہے وہ کسی بھی جیلی کا دیکھ لیں، آم کا جو ہے وہ جیم بنتا ہے۔ مربع جات بھی جو ہے بیٹا مختلف پھلوں کے بنتے ہیں، سیب کا مربع جو ہے وہ بنتا ہے، یا جو ہے وہ آم کا، یا اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے ان کو انگور ہو گئے، ان چیزوں کو جو ہے بیٹا خشک کر کے ان کو جو ہے وہ رسیلا بنا کر مختلف قسم کے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اچار بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بنائے جاتے ہیں اکثر، کہ اچار کو کیسے جو ہے وہ مسالہ جات لگا کر، یا اس میں بیٹا اکثر سبزیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، چنے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اس میں سبز جو ہے وہ مرچ وغیرہ یا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ایسے مسالہ جات لگے ہوتے ہیں یا وہ تیل میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے اس کو محفوظ کر کے کافی عرصے تک جو ہے وہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ نہ تو صرف یہ چیزیں مزیدار بن جاتی ہیں، بہت زیادہ ذائقہ دار بنتی ہیں، بلکہ ان چیزوں کو پھر بہت عرصے تک جو ہے وہ استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایک بار اگر بن جائے تو کافی عرصے تک قابل استعمال جو ہے یہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اچار ہو گیا،
یا جو ہے وہ جیم ہو گیا، جیلی وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت عرصے تک ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیم جو ہے وہ عام طور پر آم، سیب، خوبانی اور آلو وغیرہ، آلو بخارا جو ہوتا ہے، ان چیزوں سے جیم جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اچار جو ہے وہ عام طور پر لیموں سے، آم یا جس کو گاجر کا اچار بھی کہتے ہیں، آم کا، سبز مرچ، لہسن وغیرہ، ان چیزوں کا اچار جو ہے یہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور مربع جات زیادہ تر جو پھل ہیں جیسے سیب ہو گئے، گاجر ہو گئے، آملے وغیرہ، ان چیزوں کے مربع جات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو کافی عرصے تک قابل استعمال جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ غذا کو خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خوراک کے غذا کے خراب ہونے کے جو ہے اکثر جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے غذا خراب ہو جاتی ہے جلدی یا زیادہ اس کو جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے۔ تو غذا کے خراب ہونے سے مراد ان کے رنگ، ان کے ٹیکسچر جو ہے اس کو نقصان پہنچنا ہے، کہ جب غذا جو ہے اس کا رنگ، ظاہری طور پر رنگ اس کا جو ہے وہ خراب ہو جائے، یا اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے، اندر مٹیریل ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے، جو کہ کسی ظاہری شکل سے ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے رنگ خراب ہو گیا، یا اس میں سے بو آ جانا، بو آتی ہے غذا سے اگر خراب ہو جائے، یا جو ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ایسی خرابی ہوتی ہے جو کہ اگر انسان اس طرح کی خراب چیزیں استعمال کر لے، خرابی والی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر لے، سے انسانی سے جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو کچھ ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً استعمال کر لینا چاہیے، فوراً استعمال کرنا ان کو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ دیر تک رکھنے سے وہ خوراک جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور غذا کے اندر ہی کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو ان کے خراب ہونے کی وجہ بنتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ماحولیاتی آلودگی ہو گئی، آلودہ پانی ہو گیا، پانی میں موجود جو ہے وہ آکسیجن ہو گئی، الٹرا وائلٹ شعاعیں، الٹرا وائلٹ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات جب غذا پر جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی غذا جو ہے اس میں پائے جانے والے جو خامرے ہوتے ہیں، وہ مفید بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ برے بیکٹیریا میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کھانے سے پہلے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خراب ہو گئی ہیں یا صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم سونگھ لیتے ہیں، سونگھ کر جو ہے وہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ چیز صحیح ہے یا خراب ہے، یا اس کو چکھ لیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے یا کیسا اس کا ذائقہ ہے، تو اس طرح فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے یا یہ صحیح ہے، قابل استعمال ہے، یا اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، یا گوشت، قیمہ وغیرہ، ان کے فوراً سے بیٹا رنگت سے دیکھ کر یا ان کی اسمیل سے یا ان کو چکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غذا جو ہے وہ صحیح ہے، کھانے کے قابل ہے، خراب ہے، یا کیسی غذا ہے۔ تو کچھ بیٹا غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر مناسب درجہ حرارت نہ ملے تو وہ جلد خراب ہو جاتی ہیں، اور ان میں نمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پھپھوندی، جس کو پھپھوندی بیٹا کہتے ہیں، لگنا، جیسے جو ہے وہ سبز سی جو ہوتی ہیں وہ پھپھوندی لگ جاتی ہے، گرین سی۔ تو یہ جو ہوتی ہیں جب کسی غذا میں یہ نمی آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے ان میں پھپھوندی لگ جاتی ہے، یا خمیر جو ہے، یہ بیکٹیریا جو ہے، یہ بھی جراثیم ہی ہوتے ہیں، یہ لگ جاتے ہیں، اور جو ہے ان میں خامرے تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں، اور پھر یہ غذا کی خرابی کا باعث بننے والے ایسے یہی عناصر ہوتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے غذا جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی غذا جو ان کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، جیسے گندم، آٹا، دال یا چاول، چینی، سوجی، بیسن وغیرہ، یہ جو ہے ایسے عناصر ہیں جو جلد ان میں یہ بیکٹیریا جو ہیں، یہ چیزیں جلد ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جلد ہی یہ چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بیٹا ہم نے یہ جو ہے وجوہات پڑھی، کل ہم ان وجوہات کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آج کے بیٹا ہم نے لیسن میں تحفظ غذا جو ہے وہ تعریف پڑھی کہ کیا اس کا مطلب ہے، تحفظ غذا کسے کہتے ہیں، کہ غذا کو محفوظ رکھنا اور اس کو کیسے جو ہے وہ گھریلو سطح پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو مختلف اشیاء کو ہم نے پڑھا کہ مختلف جگہوں پر رکھ کے، جیسے سبزیوں کو یا پھلوں کو یا چائے خوردنی جو دوسری ہوتی ہیں اس کو ریفریجریٹر میں یا فریزر میں رکھ کر کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یا ان کو جو ہے وہ اچار کی شکل میں مختلف جو ہے وہ چیزوں میں ڈال کر ان کو بنانا، ان چیزوں سے ان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
نیکسٹ بیٹا جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے غذا کو خراب ہونے کی وجوہات کے بارے میں پڑھا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور قابل استعمال نہیں رہتی، اس طرح ہم خوراک کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو بہت اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، کل انشاءاللہ ہم اسے کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ میں بیٹا ہم اس کے مشقی سوالات ساتھ میں حل کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔